اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 محرم الحرام اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا، علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر اور کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں متعدد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ، خاموش طبیعت تھے، چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت اور تبلیغ میں گزار دی۔ اللہ کی قدرت، چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دونوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کا وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث۔ راوی ابی قتادہ رضی اللہ عنہ۔ ایک سنت کے بارے میں، گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر پھیرا۔ سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ طبرانی صغیر۔ راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک گناہ کے بارے میں، شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ کافر مرا ہے۔ نسائی کی حدیث۔ راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ ترمذی کی حدیث۔ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ سورۃ دہر کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، نماز میں شفا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔
نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ ہی کر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔